ہم مسلمانوں کا یہ مذہبی تہوار ہے عید، چھوٹی اور بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینے والے 2 سال میں 2 دن میلہ لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ میلہ ٹھیلا کس چیز کا؟ کہا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے ان 2 تہوار قومی کے بدلے میں اللہ ذوالجلال نے 2 مذہبی اور قومی تہوار تمہیں بڑی عید کا اور چھوٹی عید کا دے دیا۔ لیکن مسلمان کا مذہبی تہوار ایسا ہے کہ اس میں غریب کا بھی حصہ۔ چھوٹی عید کو غریب کے گھر میں تم فطرانہ دے کر آؤ، اس کے گھر میں اناج دے کر آؤ، اس کے گھر میں تحفہ تحائف دے کر آؤ، اس کے گھر میں کھانا پینا دے کر آؤ، اس کے بچوں کو کپڑے دے کر آؤ، اس کے بچوں کو جیب خرچی دے کر آؤ۔ فرمایا اب تم عیدگاہ میں آ جاؤ، یقین جانو عیدگاہ میں جیسے داخل ہوتا ہے بندہ اور نماز خطبہ دعا کر کے باہر نکلتا ہے، اس عیدگاہ مسجد کے دروازوں پہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کیا تمہیں آج اللہ نے ایسے گناہوں سے پاک کر دیا جیسے ماں نے جنا تھا، تمہارے بدن پہ ایک گناہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کیسے؟ قربانی میں انواع اقسام ہے، قربانی میں انواع اور اقسام ہے۔ ایک ہی محلے میں بندے قربانی کرتے، ایک اونٹ کی کرتا، ایک بھینس کی کر رہا ہوتا ہے، ایک بیل کی کر رہا ہوتا ہے، ایک دمبے کی کر رہا ہوتا ہے اور ایک بکرے کی کر رہا ہوتا ہے۔ قربانی سب کی ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں آپ یہ کہ تمہاری قربانی نہیں ہو، کیوں؟ آپ نے گائے کیوں کی ہے؟ نہ، شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال جانور ہیں، جس میں بس پہنچے اللہ کے نام پر قربانی کر دو۔ اب ایک بندہ 15 لاکھ کا اونٹ لاتا ہے، دوسرا بندہ 5 لاکھ کا بیل لاتا ہے، تیسرا بندہ 50,000 کی بچیاں لے آتا ہے۔ وہ اپنے بس کے مطابق لاتا ہے نا، اپنی توفیق کے مطابق لاتا۔ بندہ 20,000 روپے کا بکرا لے آیا، 15,000 کا دمبا لے آیا، تو اس کی اتنی توفیق ہے۔ شریعت چاہتی یہ ہے کہ قربانی ہر بندہ کرے، غریب بندوں کو گوشت پہنچے، فائدہ پہنچے، اور قربانی کرنے والوں کو ثواب پہنچے۔ ایسی ہی جب چھوٹی عید آتی ہے تو مختلف انواع اور اقسام میں ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ دیہڑی دار مزدور ہے لیکن صاحب نصاب ہے، وہ گندم کے حساب سے 300 روپیہ فی بندہ ادا کر لے۔ جس بندے کی نوکری لگی ہوئی ہے اور ہر مہینے تنخواہ آتی ہے 40-50 ہزار روپیہ، وہ جو کے حساب سے 450 روپیہ کرنا چاہیے۔ جس بندے کا کاروبار بھی ہے، گھر بار بھی ہے، مال کی ریل پھیل بھی ہے، اس کو چاہیے کھجور کے حساب سے 2100 روپیہ فی بندہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جس بندے کا کاروبار تو بہت ہی ہائی فائی ہے اور بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اس کو چاہیے کہ کشمش کے حساب سے وہ 2800 روپیہ فی بندہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ آپ سچ بتانا، یہ عین انسانی فطرت کے مطابق حکم ہے کہ نہیں؟ انسانی جذبات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اور انسانی طاقت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اب ایک محلے میں ارب پتی بھی رہتا ہے، کروڑ پتی بھی لیتا ہے، لکھ پتی بھی لیتا ہے، 1000 پتی بھی رہتا ہے، اور اس محلے کے اندر بیچارہ پانی پتی بھی رہتا ہے، اور سارے گندوں میں صدقہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے صدقۃ الفطر مختلف انواع میں اقسام میں دینا چاہیے، اس کی بہت زیادہ برکت اور فائدہ۔ چھوٹی عید کو ایک حکم یہ فرمایا، مسنون عمل ہے، چھوٹی عید کو گھر سے نکلنے پہلے کچھ چیز کھا لینا، میٹھی چیز کھا لینا مسنون عمل ہے، اور میٹھے میں کھجور کھا لینا یہ عین سنت ہے۔ ان دنوں میں کھجور تو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ تاک کھانا، جیسے ہمارے شوگر کا مریض ہے تو ایک کھا لے، اس کے لیے تاک ہے، اور جس کو بہت زیادہ شوق ہے وہ 9 کھا لے، 13 کھا لے، لیکن اپنی گھر کی کھجوریں کھا لے۔ ہاں نہیں، بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ چھوٹی عید کا حکم کیا ہے؟ کھا کے گھر سے نکلنا۔ کیوں؟ 30 دن آپ نے صبح کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اللہ کا حکم تھا صبح سے شام تک روزہ پورا کر، کچھ نہیں کھانا۔
آج کھلا کر اللہ کیوں بھیج رہا ہے؟ تاکہ یہ بھی میرے حکم کی تکمیل ہو جائے کہ رمضان ختم ہو گیا، بندے اب تیرا کھانا میری مرضی ہے، کھا، اب میں کھانے پہ خوش ہوں، اس لیے حکم دیا کھا لو۔ بڑی عید آتی ہے ہمارے سر پر، تو بڑی عید کو یہ ہوتا ہے، حکم یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرے، جو بندہ قربانی کرے وہ قربانی کا جانور ذبح کرے، گھر میں تھوڑا سا پکا لے، جیسی عید کی نماز پڑھ کے آتا ہے قربانی کی ہے، وہ گوشت جو پکے گا اس دن اللہ کی طرف سے قربانی کا گوشت بندے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مہمانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے بندے میرے نام پر جانور ذبح کر لیا، میں نے قبول کر لیا، اب یہ میری طرف سے تیری مہمانی ہے، خود بھی کھا، پڑوسیوں کو بھی کھلا، رشتے داروں کو بھی کھلا، اور چار فریج کے اندر 6 مہینے کے لیے رکھ بھی لے، کوئی حرج نہیں، میرے بندے برکت حاصل کر۔ اب بعض لوگ تھیلی لے کر چل پڑتے ہیں، میں یہاں پر بیٹھا سمجھا، میں نے کہا جی صاحب گوشت نہیں آیا، میں نے کہا گوشت نہیں آیا، اچھا اصل میں گھر والوں نے چھوٹا روزہ رکھا تھا، تو جو روزہ رکھتے ہیں تو انتظام بھی تو خود کرتے ہیں نا افطاری کا، ارے گھر والوں نے چھوٹا روزہ رکھا ہے تو چھوٹی قربانی تو کم از کم کر لیں، موٹی نہیں کر سکتے تو ارے ٹھیک ہے، اس دن گوشت ابتدا کرنا زیادہ سنت اس بندے کے لیے ہے جو قربانی خود کرے، یعنی تھیلیاں لے کر ہم گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیں، یہ گھر والوں کا روزہ ہے تھوڑا گوشت دے دو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو بہرحال چھوٹی عید ہمارے سروں پر ہے انشاءاللہ، چھوٹی عید کی نماز ہم مسجد میں پڑھیں گے، گرمی ہوتی ہے صبح کے وقت میں، انشاءاللہ 8 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ کتنے بجے؟ 8 بجے۔ اس سے پہلے گھر سے آتے ہوئے بھائی پر فطرانہ لگتا ہے، بہن پہ فطرانہ لگتا ہے، پھوپھی پھوپھا پر لگتا ہے، خالہ خالو پہ لگتا ہے، ماموں پہ فطرانہ لگتا ہے، مامی پہ لگتا ہے، ہاں جی بہن پہ لگتا ہے، بھائی پہ لگتا ہے۔ ماں باپ کو آپ فطرانہ نہیں دے سکتے اور اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، جان بہن میں جن کو بھی دینا چاہو دے سکتے ہو۔ راستے میں کوئی مدرسہ آ گیا، کسی عیدگاہ میں مدرسے کے طلباء بیٹھے ہیں، ان کو دینا چاہو کوئی مدرسے کے لیے دے دے، رسید کاٹ لی، یہ آپ کا فطرانہ جمع ہو گیا، انشاءاللہ مدرسے میں لگے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کوشش کر لیں کہ عید کی نماز پر وقت ادا کی جائے، اور اس دن فجر کی نماز بھی ہاں جی پر وقت ادا کی جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے عید پھول، کون سا پھول؟ جو عید والا ہے، بس بات نہیں کرنی چاہیے، پھر شادی خفا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بازار میں ٹیلر حضرات سارے، کتنی مشقت کا کام ہے بیچاروں کا، ہاں مشین کی سوئی اٹھا کر مارتے ہیں، غرض کپڑے سیدھے، غرض کہتے ہیں استاد جی بڑی محنت کا کام ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں حیا آنی چاہیے، اگر اللہ ناراض ہو گیا اللہ تمہیں کام کے پیچھے ایسے دوڑائے گا جیسے بھوکا کوئی جانور کسی جانور کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تیرے آگے روزی ایسے بھاگے گی تو بھاگے گا پیچھے۔ ظالم پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے، صرف پاؤں ہلانا ہے، ہاتھ ہلانا ہے، کپڑے نے خود ہی سلنا ہے، دوڑ جانا ہے، اس میں بھی تو روزہ نہ رکھے۔ کائنات میں بدترین شخص تم سے کون ہوگا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات، ہمارے ساتھی عبد القوی ایک کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک باغیچہ بنا ہوا ہے ڈگ روڈ میں، اس میں ہوتا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں یاد، میں ایک دفعہ یہاں درس دے رہا تھا 4 5 6 سال پہلے، وہ جوان آیا ٹکٹ لینے یہاں پر، اس وقت میرے خیال میں ٹکٹ گھر غالباً ڈگ روڈ میں نہیں تھا، یا کیا مسئلہ تھا، شخص گرمی کا روزہ، وہ خدا کا بندہ ڈگ روڈ سے روڈ پہ پیدل یہاں آیا، جب یہاں پہنچا تو پاؤں پسینہ نچل رہا کپڑوں سے۔ میں نے کہا کبھی بھائی یہ کیا کیا کبھی بادشاہ؟ کہنے لگا استاد جی میں ذرا پیدل چلا ہوں تاکہ روزے کا مزہ تو آ جائے۔ ارے ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے روزے سے مزہ لیتے ہیں، مزہ، اور تو جناب علی کھا رہا ہے پی رہا ہے، خود بتاؤ اس روزی میں برکت آتی ہے؟ کبھی نہیں آتی۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم کوشش کریں کہ نیک اعمال میں ہم خوب آگے بڑھیں،
اللہ اگلے سال کا بھی ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔